أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة. سورۃ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ لقمان کون تھے؟ لقمان عرب میں حکیم اور دانا شخص کے طور پر معروف تھے۔ یہ نبی نہیں تھے، ان کی دانائی کی باتیں بہت معروف تھیں، اس لیے اللہ نے حضرت لقمان کا قرآن میں بھی ذکر کر دیا۔ اور زیادہ ان کا ذکر اس لیے ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، کچھ نصیحتیں کیں جو کہ اولاد کی تربیت کے لیے بہت اہمیت حاصل رکھتی ہیں، اور ہمیں بھی ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جو میں بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 2، شرک نہ کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا، بالخصوص ماں کے ساتھ، کیونکہ وہ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کا شکر اور والدین کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کر کے بتایا کہ والدین بھی شرک پر مجبور کرے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، خدا ترس صالح لیڈروں کی پیروی کا حکم دیا۔ نمبر 4، حضرت لقمان نے ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے اپنے بیٹے کو توحید علم اور توحید اختیار سمجھایا۔ نمبر 4، بیٹا نماز قائم کرنا۔ نمبر 5، نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 6، بدی سے منع کر۔ نمبر 7، مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 8، لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کرنا۔ نمبر 9، زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ نمبر 10، اپنی چال میں اعتدال رکھ اور آواز پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اہم باتیں ہیں۔ اگر ہم اپنی لائف پر تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں
کیا ان میں سے کوئی ایک بھی بات ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں؟ ہم تو کیا باتیں کرتے ہیں، جلدی جلدی کھانا کھا لو، جلدی کر لو، وین آنے والی ہے، اسکول کر لو، ہوم ورک کیا کہ نہیں. ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں. ہماری بچوں سے کوئی دینی، کوئی تربیتی کوئی باتیں ہم اس طرح کی کرتے ہی نہیں اپنے بچوں کو. ہم ان کو کوالٹی ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں، بچوں کے قریب نہیں ہوتے، ان کے دوست نہیں بنتے. اور یہ ہم سب کا ہی مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کے دل کے قریب ہو سکیں، ان کی باتوں کو سمجھ سکیں اور ان کو دانائی کی یہ باتیں بتا سکیں جو حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو بتائیں. اس کے بعد سورہ لقمان بس مختصر سی ہی ہے، جو اس میں اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور اب سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے. سورہ سجدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد دہانی کرواتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر صورتوں کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ بار بار تکرار اس لیے ہوتی ہے، اس قرآن کا آغاز اس لیے کیا جاتا ہے کہ جان لو یہ کتاب اللہ ہی کی نازل کردہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے منہ کی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات بتا دی ہو. یہ جو کلام ہے کلام اللہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کے وقتی بادشاہوں کا کلام نہیں ہے جسے چاہو تو مان لو اور چاہو تو آپ اگنور کر لو. ایسا نہیں کر سکتے. یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، آسمانی. اس پہ کان دھرنا، آسمانی، اس پہ کان دھرنا، اس پہ عمل کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا ہم سب کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے. اس کے بعد سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. کتنا خوف کر دینے والی بات ہے نا کہ اگر یعنی حشر کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا اور سورج ہمارے سر پہ سوا نیزے پر ہوگا اور ایک دن نہیں گزارا جا سکتا، کہاں 1000 سال. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے. اس کے بعد یہ بہت ہی اہم سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. آپ ذرا توجہ کیجئے گا میری باتوں پر. میں بھی کوشش کروں گی کہ سورہ احزاب کا احاطہ بہتر طور پر کر سکوں. سورہ احزاب شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 2 میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا گیا. دراصل یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے شادی کا اشارہ دیا تھا، اور یہ دراصل عرب میں ایک بہت ہی پرانی رسم کو توڑنے کا اشارہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو کہ زید بن حارث تھے، ان کی بیوی تھی حضرت زینب جو کہ آپ کی پھوپھی ذات تھیں، اور ان کی بن نہ سکی آپس میں اور ان کی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا تھا، اور وہ یہ کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث کی متعلقہ سے شادی کر لیں. دراصل عرب اور جاہل معاشرے میں اپنی بہو سے شادی کرنے کا تصور جو تھا نا بہت ہی بیہودہ اور برا تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس تصور کو توڑ دیا جائے اور حضرت زید کی ولدیت ان کے باپ کی طرف بحال کر دی جائے. یہ بھی کہا گیا کہ جو زید بن محمد کہلاتے تھے ان کو پھر سے زید بن حارث کہا گیا نا دوبارہ سے، کہ اس میں 2 حکم تھے. اصل میں 2 باتیں تھیں کہ منہ بولا بیٹا جو ہے کوئی بھی شخص ہو اس کی ولدیت میں اس کے باپ کا ہی نام لکھا جائے گا، کسی اور کا نہیں لکھ سکتے آپ. چاہے آپ کسی کو بیٹا گود لے لیں، اڈاپٹ کر لیں، اس کی ولدیت میں نام اسی باپ کا ہوگا جس نے اسے پیدا کیا. اور دوسرا کہ اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو سسر اس سے شادی کر سکتا ہے. یہ عرب معاشرے کی کچھ رسومات تھیں جن کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جھجک تھی اس معاملے میں کہ کافر اور منافق جو ہے وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ آپ پر کس طرح کیچڑ اچھالیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اندیشہ تھا ان کو کہ اس شادی پر کفار اور منافقین بہت ساری باتیں بنائیں گے، اور ایسا ہی ہوا بھی. طرح طرح کے افسانے تراشے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے
کہ اللہ کا باخبر ہونا کافی ہے اور تم ان سے نہ ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو، لوگوں کی پرواہ مت کرو، تمام وکالت اور تمہارا مقدمہ لڑنے کو اللہ ہی کافی ہے، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تلقین کی۔ اب منہ بولے بیٹے، منہ بولے بھائی اور دوپٹہ بہن بدل بہنیں ہمارے ہاں تو ہوتی ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح طور پہ احکامات دے دیے کہ ہم کیسے اس طرح کی یہ رشتے بنا سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ یوں ہی اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 4 میں بتایا، یعنی یوں ہی منہ بولی بات کوئی شرعی قانونی حیثیت نہیں رکھتی، اور منہ بولا بھائی جو ہے وہ نامحرم ہی رہتا ہے، چاہے وہ بچپن سے آپ کسی بچے کو اٹھا کر لے آئیں اڈاپٹ کر کے، وہ نامحرم ہی ہوگا، چاہے اس نے ساری زندگی آپ کے درمیان گزاری ہو۔ اس سے بے پردگی اور بے تکلفی حرام ہوتی ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بھی یہی حیثیت عورت کے لیے، اگر وہ نامحرم ہے تو نامحرم ہی رہے گا، ہمارے کہہ دینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ بلکہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی یہ معاملہ اتنا سخت ہے کہ ولدیت بدلنے کو حرام قرار دیا۔ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ زبانی محبت سے بیٹا بیٹا کہنے میں حرج نہیں، لیکن حقیقتاً کاغذی کارروائی اور دفتری اندراج اور معاشرے میں جانے جانے کے اعتبار سے ولدیت کا بدلنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ باتیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے، دیکھ لیں ہمارے معاشرے کی ایک ایک چیز، ہماری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جانتا تھا نا کہ اس بندے نے، اس مخلوق نے کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ آگے جی بات چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ جی ہاں، احادیث اور صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام کہتے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور یہ اظہار صرف لفظی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے عملاً اپنے ماں باپ قربان کر کر دکھائے، مال اولاد گھر بار ہر شے نبی پر قربان کر دی، اپنی جانوں کو حقیر جانا۔ چاہے آپ غزوہ احد دیکھ لیں، چاہے پوری زندگی آپ دیکھ لیں صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو یہی قصے ملیں گے کہ کس طرح وہ نبی کی محبت میں سرشار ہوتے تھے۔ اور یہی بات میرے اور آپ کے لیے ہے کہ وہ پیارا نبی جس نے 23 سال تک طائف کے سفر کے پتھر کھائے، شیب ابی طالب کی کٹھن آزمائش سے گزرے، راستوں میں کانٹے بچھائے جانا گوارا کیا، لیکن پھر بھی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی امتی کہہ کر میرے اور آپ کے غم میں روتے رہے کہ کہیں ہم نہ بھٹک جائیں۔ ہماری خیر خواہی میں راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے ہماری مغفرت مانگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر اتنا ہے کہ ہم کسی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آج اچانک ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، کیا ہم سر اٹھانے کے بھی قابل ہیں، ان کی امت کہلانے کے لائق ہیں؟ کس دور میں آج ہم کھڑے ہیں اور کون کون سی عادات ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، محبت کے کون سے مظاہرے ہم نے کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ احزاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں، صرف احتراماً نہیں حقیقتاً۔ ازواج مطہرات صرف احتراماً نہیں حقیقتاً مردوں پر حرام کر دی گئیں، امت کی تمام مردوں پر حرام کر دی گئیں، اور وہ امت کے لیے حقیقی ماؤں کی طرح ہو گئیں۔
صرف نکاح کی حرمت کے لیے نہیں بلکہ یہ صرف نکاح کی حرمت کے لیے تھا، ورنہ انہوں نے پوری زندگی تمام مردوں سے پردہ کیا، کیونکہ امت کے تمام مرد ان کے لیے نامحرم تھے۔ صرف اللہ نے ان کو امت کی مائیں کہا، اس لیے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی کسی سے۔ آگے ذکر آ رہا ہے جی غزوہ احزاب کا۔ غزوہ احزاب میں ہمارے بہت لائف لرننگ لیسنز ہیں، بہت زیادہ۔ غزوہ احزاب میں بہت سخت آزمائش ہوئی۔ اللہ کہتا ہے کہ مسلمان ہلا مارے گئے۔ غزوہ احزاب میں تمام قبائل عرب کی فوجیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں، اور اسلام اپنے آغاز سے ہی 5 ہجری تک ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا اور پھلتا پھولتا گیا۔ اور پھر اب یہ کفر سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے ایک ہی دفعہ بڑا اور مشترکہ حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنے کی ٹھان لی تھی، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر 12,000 فوج چاروں جانب سے اکٹھی ہو کر چڑھ دوڑی، جبکہ مسلمانوں کی فوج صرف 3,000 تھی۔ مسلمان صرف 3,000، اور احزاب اس کو یہی اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب ہے کہ اس میں مختلف گروہوں نے مل کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف یعنی مختلف احزاب مل کر مسلمانوں کے خلاف چڑھ دوڑے تھے۔ آج بھی پوری دنیا کی فوجیں اسی طرح افغانستان جیسے چھوٹے سے بے وسائل ملک پر ٹوٹ کر اکٹھی ہو کر ٹوٹ پڑی، اور وہاں کا پروڈکٹ کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام۔ افغانستان کا پروڈکٹ کیا ہے؟ اسلام ہی ہے نا، اور اسی کے پیچھے پڑ کر تمام دنیا نے اس پہ چڑھائی کی ہوئی ہے اور نشانے پر اسلام کو رکھ لیا۔ غزوہ احزاب بھی دراصل دل جلے یہودیوں، خاص طور پہ بنی نذیر جو ہے سب کو اس جنگ پر اکٹھا کرنے والے تھے۔ بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ تھا، اور انہوں نے ہی اس جنگ پہ ابھارا تھا۔ یہودیوں کے قبائل بنی نذیر اور بنی قینقاع شمال سے آئے، مشرق سے بنی غطفان کے قبائل، اور جنوب سے قریش اپنے حلیفوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ یوں تمام کفر، یہود اور مشرکین اکٹھے ہو کر اسلام پر حملہ آور ہوئے۔ البتہ ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ منافقین چپکے اندر سے سازشیں کر رہے تھے۔ کون تھے منافقین؟ بنو قریظہ، جو کہ مدینہ ہی میں رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے حلیف تھے، لیکن انہوں نے چپکے اندر ہی سے سازشیں کی، اور آج کے دور کے طرح کھل کر منافقت کی ہمت ان کے اندر نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ بہت مشکل پیدا ہوگی، کیونکہ دشمن اگر باہر ہونا اور باہر سے حملہ کرے تو آپ اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن کوئی آپ کے گھر کے اندر سے ہی آپ کا دشمن بن جائے نا، چوری اس کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اس قصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گمبھیر اور آزمائش اتنی سخت تھی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے زلزلوا زلزالا شدیدا، کہ مسلمان، آیت نمبر 11 ہے یہ، کہ مسلمان بری طرح ہلا مارے گئے، شدید آزمائے گئے، خوف سے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے۔ منافق بھی یہی سمجھنے لگے کہ اب مسلمان پکڑے گئے، مارے گئے، لہٰذا اب اسلام سے دامن چھڑا کر دوڑو کفار کی طرف، ان کے کیمپ میں شامل ہو جاؤ۔ پھر آیت نمبر 12 اور 15 میں مسلمانوں نے کفار کے مشترکہ حملے کی مکمل جاسوسی اور خبر رکھی، کیونکہ مومن ہمیشہ زیرک ہوتا ہے۔ اس کے مطابق مکمل تیاری کی اور بڑی نرالی تدبیر کی۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر انہوں نے ٹرنچ کھینچی، خندق کھود دی، جس کے لیے کفار تیار نہ تھے، اور وہ غیر متوقع محاصرہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ فاقہ کشی اور نہایت سخت حالات میں مسلمانوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے دفاع پر لگا دیا۔ تب کہیں جا کر اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ پورے 1 مہینے کی لمحہ بلہمہ جان توڑ کر رکھ دینے والی آزمائش کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان حالانکہ موجود تھے، اور صحابہ سیسا پلائی دیوار کی مانند ان کی پشت پر تھے۔ آج امت مسلمہ کی کثیر تعداد حالت نفاق میں گرفتار ہے، اور غزوہ احزاب جیسی حالت ہے مسلمانوں کی، لیکن اس کے مقابل ریوڑ کے ریوڑ منافقین موجود ہیں۔
اگر آپ دیکھیں نا غزوہ احزاب کو تفصیل سے پڑھیں نا، قرآن کھول کر پڑھا کریں، جو واقعہ آپ کو اچھا لگے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مسلمانوں کی آج کے دور میں بھی ہمارے درمیان غزوہ احزاب ہے، اگر ہم سوچیں تو اللہ کی مدد مجاہدین کے لیے تو آج بھی آ رہی ہے۔ اسی لیے تو کفار عراق اور افغانستان میں اپنی بے پناہ قوت کے باوجود جکڑے پڑے ہیں۔ وہ سرزمین جس پر وہ مکمل اور فوری فتح کے خواب لے کر اترے تھے، مٹھی بھر مجاہدین کے ہاتھوں ان کے لیے دلدل بن گئی۔ مٹھی بھر مجاہدین کے ہاتھوں ان کے لیے دلدل بن گئی۔ غزوہ احزاب جاری ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے۔ اپنا مقام خود تعین کر لیں کہ آپ کفار کے ساتھ ہیں، منافقین میں سے ہیں، یا بنو قریظہ کی پشت پر ہیں، کس کا ساتھ آپ ہیں؟ یہ تین گروہ ہیں، اور تینوں میں سے ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہمارا مقام کس گروہ میں کھڑا نظر آ رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت زیرک، الرٹ، زبردست قیادت ہمیں نظر آتی ہے اس غزوہ احزاب میں۔ اور یہ کہ عام تصور تو یہ ہے نا کہ اہل اسلام چپ کر کے داڑھی رکھ کے سر جھکا کر مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کریں، اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن نہیں، قرآن اسلامی تاریخ کے آنے میں ہمیں کوئی اور ہی نقشہ دکھاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیرک اور قیادت میں آگے تھے، الرٹ تھے، اور سپہ سالار کی شخصیت ان کے سامنے آ رہی ہے، تو عبادات تو مومن کو مارکوں کی تیاری کے لیے قوت فراہم کرنے کا سامان ہوتی ہیں صرف، یعنی مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے سے آپ کو مومن کے ایمان کو بڑھانے کا سامان تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کو بچا نہیں سکتی یہ باتیں صرف کہ مسجد میں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کر۔ اس کے لیے آپ کو مجاہد بننا ہوگا۔ اسلام کو قرآن سے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دلوں سے زنگ کیسے اترے گا، بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، جنت آپ کو نظر آئے گی۔ پھر قرآن ہر قدم پر ہمیں واضح کرتا ہے، اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا بھی موقع نہیں مل سکے گا۔ یعنی یہ ہمیں جہاد پہ ابھارا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں ہمیں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ لیکن ہمارے رول ماڈلز آج کل کون سے ہیں؟ ہمارے رول ماڈلز کھلاڑی ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں، ہیروئنیں ہوتی ہیں، ہیرو، یا کوئی بھی ایسی شخصیت دنیاوی، لیکن یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ہماری زندگی کا اصل رول ماڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پیر کامل، جن کی ہم نے اتباع کرنی ہے، جن کے فٹ سٹیپس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اور زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، چاہے لیڈرشپ ہو، باپ ہوں، یا پھر شوہر ہوں، یا پھر مومن ہو، مسلمان کی زندگی، کہیں بھی کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، وہ آپ کو ایک مکمل انسان نظر آئیں گے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ مدینے کے، ظاہر ہے آپ مالک تھے، یعنی کہ آپ صدر کی حیثیت تھی آپ کو تو چاہیے تھا آرام سے خیمے میں بیٹھتے، شربت پیتے اور مزے کرتے، آپ کے آگے پیچھے گارڈ متعین ہوتے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 58 برس کے تھے آپ، لیکن بیلچہ آپ کے ہاتھ میں تھا اور صحابہ کے ہمراہ خندق کھود رہے تھے آپ بھی۔ بھوک کی شدت سے صحابہ کے پیٹ پہ اگر ایک پتھر تھا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچے کہیں سیکیورٹی زون میں محفوظ نہیں تھے، وہ بھی عام مسلمانوں کے بیوی بچوں کے درمیان تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو خاص طور پہ کفار چھپاتے ہیں تاکہ ان کی لیڈرشپ، ان کی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ ایسی سامنے نہ آ سکے۔ اچھا جی، اب بات کیا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان حملہ آوروں کو دیکھ کر اور بڑھ گیا۔ اور یہ آیت نمبر 22 اگر آپ پڑھیں تو دیکھیے، صحابہ تو بڑے نرالے لوگ تھے۔ جی ہاں، دنیا کا مقدر ہمیشہ نرالے لوگوں نے ہی بدلا ہے۔ ہتھیار ڈالنا، سر جھکانا،
یہ نہیں سیکھا انہوں نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کلمے کے عہد کی پرکھ تو ہوگی، آزمائے تو جائیں گے۔ جب صحابہ کرام نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو وہ جان گئے کہ ہاں یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور یہ ایمان اور سپردگی بڑھا دینے کا سامان بنی۔ اور بھی زیادہ ان کے ایمان کا لیول بڑھ گیا جب لشکروں کو دیکھا تو، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور پھر وہ سمجھ گئے کہ اس کے بعد جن چیزوں کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ بھی سچ ہے۔ آیت نمبر 26 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن اہل کتاب کے دلوں پر رعب ڈالا گیا۔ آیت نمبر 26 میں بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ اہل کتاب تھے نا، وہ یہودی تھے، مدینے کا آخری یہودی قبیلہ جس نے بد عہدی کر کے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اللہ نے نہ صرف ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا بلکہ بالآخر اس قبیلے کو پورے کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے مال اور اسباب اور زمینیں سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ جنگ لڑے بغیر یہ علاقہ فتح ہو گیا۔ بے شک کان اللہ قوی عزیز، اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں بتاتے ہیں اگر کوئی فرما بردار بن کر دکھائے تو اس کے حق میں اللہ کی مدد اور نصرت پکی ہے۔ اب صرف انتظار کس کا کہ ہمارے دل اس بات پہ یقین کر لے کہ اگر اللہ کے بنیں گے تو اللہ کی نصرت اور مدد پکی ہے۔ آخر میں آیت نمبر 28 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ نے کیا کلام فرمایا کہ ازواج مطہرات کی زندگی نہایت تنگ دستی کی اور مشکل کی زندگی تھی، اللہ کی نصرت اور مدد پکی ہے۔ آخر میں آیت نمبر 28 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ نے کیا کلام فرمایا کہ ازواج مطہرات کی زندگی نہایت تنگ دستی کی اور مشکل کی زندگی تھی، جس میں کہ 40 دن تک گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ یہ پڑھ کر گزر جانا تو بڑا آسان ہے۔ ہمارے گھروں میں دیکھیں کتنے کتنے کھانے ایٹ اے ٹائم پکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، ہر بچے کی پسند پہ الگ کھانا پک رہا ہوتا ہے۔ اور جو ہماری مائیں تھیں، امت کی مائیں، دیکھ لیں کیسے فاقے کی زندگی گزاری انہوں نے، کھجور مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا۔ ایسے میں جب ازواج مطہرات کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ آپ خرچ میں اضافہ کر دیں، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ آیت نمبر 28 سے آگے کی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں۔ اس پر ازواج مطہرات نے اللہ اور رسول اور دار آخرت کا انتخاب کیا اور دنیا کی زینت سے ہاتھ اٹھا لیے اور آخری اجر عظیم کی مستحق ہو گئیں۔ انہوں نے ہر تلخی ترشی کو دار آخرت کی خاطر برداشت کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت گزار ثابت ہوئی۔ رضوان اللہ علیہن، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ آیت نمبر 30 میں ازواج مطہرات کے لیے گناہ پر دوہری سزا کی تنبیہ ہے۔ جی ہاں، جتنا مقام بڑا ہوگا اتنی ہی سزا زیادہ ہوگی۔ کیوں یہ اتنی بڑی سزا کی تنبیہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ آپ کا مقام نہایت بڑا تھا۔ امہات المومنین، انہوں نے رہتی دنیا تک خواتین کے لیے نمونہ عمل بننا تھا، اسی لیے ان کو یہ تاکید کی گئی کہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ ان کی ذرا سی بے توجہی پوری امت کی خواتین کے لیے غلط مثال بن سکتی تھی۔ اسی طرح اس سے اگلی جو آیت نمبر 31 میں ہر نیکی پر دوہرے اجر کی بشارت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ہمارا پارہ نمبر 21 مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بارے میں جتنی چیزیں ہمارے لیے سبق کا درجہ رکھتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں سکھا دے، ہمیں اس قرآن میں کھپا دے، ہمیں اس قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے، ہمیں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی القرآن اللہم اخلصنا لوجہک الکریم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے پیارے ساتھی آپ سب لوگ؟ اللہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور اس قرآن سے جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 21 اتل ما اوحی، اور پارہ شروع ہوتا ہے جو کتاب آپ کی جانب وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے، نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور پارے کا اختتام ہم دیکھتے ہیں ان لفظوں سے ہوا، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل ہے۔ پارے کے آغاز میں تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی کا تذکرہ، جبکہ پارے کے اختتام پر ازواج مطہرات کے لیے کسی بھی غلطی پر 2 گنا سزا کا تذکرہ۔ ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے کہ منصب جس قدر بڑا ہوگا غلطی اور جرم بھی بڑا ہی تصور کیا جائے گا۔ عام شخص کا غلطی کرنا بھی جرم ہے، مگر صاحب قرآن کی عام غلطی بھی سنگین جرم تصور ہوا کرتی ہے، اسی لیے اسے اور محتاط انداز میں زندگی گزارنی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے کی روشنی میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں اور کن کن باتوں سے باز رہنا ہے۔ آیت نمبر 45 سورۃ العنکبوت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کا حکم دے رہا ہے، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے۔ قرآن ہمارے نصاب کی کتاب ہے، اور اس کے بعد نماز کا حکم ہے۔ نماز میں بھی قرآن ہی کی تلاوت کی جاتی ہے، تاہم یہ یاد رہے کہ تلاوت سمجھ کر کیے جانا مقصود ہے۔ اجر تو ہر حرف پر ملتا ہے، لیکن تلاوت کا مقصد زندگی کا تزکیہ اور درستگی ہے، لہٰذا نمازوں کو بھی قرآن سے سجانا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کی زینت اور آرائش کرتے ہیں نا، اسی طرح نماز کی سجاوٹ کی بھی فکر کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص جو ہمیں بچپن میں یاد کر لی تھی، اسی پر پوری نماز کی 4 رکعتیں ہوں، 10 ہوں یا 12 ہوں، ہم ساری مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ قرآن کے مختلف حصوں کی تلاوت سے ہمارے لیے رہنمائی کا سامان بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، میننگز کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کے مختلف مسائل کا حل ان صورتوں میں ہی ملے گا۔ جیسے کہ اگر آپ کے دل میں خواہشات کا ہجوم ہو، دولت کا لالچ ہو، تو سورۃ التکاثر کی تلاوت آپ کے ہوش ٹھکانے کرنا، بلکہ روزمرہ زندگی میں قرآن کی تلاوت کی عادت بنا لینا، مسنون دعاؤں کے مطابق نماز کو ادا کرنا اور دعائیں پڑھنا۔ قرآن کے لیے آپ خصوصی دعا کریں، وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں اس قرآن کی تلاوت دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں کروں، یعنی کوئی دن ہمارا یوں رخصت نہ ہو کہ ہم نے قرآن نہ پڑھا ہو۔ جیسے کوئی شخص کھانا کھائے بغیر نہیں نہ رہتا، اسی طرح قرآن کے بغیر آپ کا ایک دن بھی نہ گزرے۔ اس کو سوچ سمجھ کر توجہ سے پڑھیں، اسی سے آپ کے ایمان کی قوت بڑھے گی۔ مسنون دعا کے مطابق قرآن کو زندگی کا امام، نور، ہدایت بنانے کی فکر کریں۔ زندگی کے ہر معاملے پر قرآن کی روشنی سے طے کریں۔ یہی ہماری تلاوت کا مقصود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو
حلال کر لیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف میم حرف و لام حرف، کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ حضرت عبیدہ ملکی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا بلکہ دن رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، اس میں تدبر کرو اور امید رکھو تم اس سے فلاح پاؤ گے۔ قرآن کے احکامات بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں اور احادیث بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہیں، اس لیے بڑے غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں تلاوت کے ساتھ کس چیز کا حکم دیا؟ نماز کا۔ نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ لوگ تو دین اور دنیا کو الگ الگ چلاتے ہیں نا کہ ہماری نمازیں الگ ہیں، ہماری دنیا الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز آپ کو دنیاوی کاموں میں ہیلپ کرتی ہے نا۔ نماز کی تاثیر تو یہی ہے کہ وہ برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب دن میں 5 مرتبہ آپ اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے تو اس سے آپ کا اور اب کے اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کھڑے ہو کر بغیر کچھ پڑھے رکوع اور سجدہ کر لیں تو کیا فائدہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے نماز میں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ نماز اس طرح پڑھیں۔ یہ احساس آپ کے اندر تک جانا چاہیے کہ اللہ آقا اور مالک ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، دل کے حال سے واقف ہے اور اس کی نگاہوں سے چھپنا ناممکن ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز نے اسے فحش اور برے کاموں سے نہ روکا اس کو اس کی نماز نے اللہ سے اور دور کر دیا۔ بڑی فکر کی بات ہے۔ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحش اور منکر سے رک جائے۔ ایک اور جگہ پر حضرت معاذ روایت کرتے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے معاذ میں تجھ کو تلقین کرتا ہوں کہ تو ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کہنا ترک نہ کرنا۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ آپ نماز کے بعد کے اذکار میں شامل ہے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ آپ یاد کر لیجئے، یہ ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، ہمارے اذکار میں شامل ہے۔ اور نبی سے محبت ہے تو دیکھیے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہے تو ہمارے لیے کتنا اجر ہوگا ان الفاظ میں۔ اس کے بعد یہ کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کا اشارہ دیا اور اللہ کے گھر کو چھوڑ کر چلے، یعنی مکہ میں تھے نا، مکہ سے ہجرت کا حکم دیا۔ اور اسی بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ایمان کی بہت قدر و قیمت ہے۔ اللہ کی بندگی پر جہاں قائم رہنا مشکل ہو جائے نا آپ کو، کوئی علاقہ، کوئی جگہ، کوئی گھر، کوئی، یہ ہمارے لیے بھی اس میں عقل کی بات ہے کہ اللہ کی بندگی پر جہاں قائم رہنا مشکل ہو وہ جگہ اگرچہ مکہ مکرمہ ہی کیوں نہ ہو اسے چھوڑ کر نکل جائیں۔ یہ ہے اصول۔ مومن کے لیے وطن پرستی کوئی چیز نہیں، وہ زمین کے ٹکڑے سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، اسے صرف وہ زمین محبوب ہوتی ہے جس پر وہ اللہ کا دین نافذ کر سکے۔ ہجرت کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ امام ابن تیمیہ کے مطابق دراصل مجاہدین ہی کو اللہ اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ اس آیت سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ جو
اپنا سب کچھ اللہ کے لیے تج کر چل پڑے، اللہ بھی انہی کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ الروم شروع ہو گئی، سورہ عنکبوت مکمل ہو گئی، سورہ روم شروع ہوتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے آیت نمبر 14 میں کہ آخرت کے دن سب الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ تو کیا وہ برادریوں کی بنیاد پر بٹیں گے؟ کشمیری، ارائیں، جٹ یہ کہلائیں گے؟ جی نہیں، تقسیم پر نہیں، بلکہ گروہ اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ دنیا میں بھی اصل اہمیت اعمال کی ہی ہے اور آخرت میں بھی عقیدہ وہی اصل بنیاد ہوگی۔ مومنین اور صالحین ایک طرف ہوں گے، ان کا گروہ الگ ہوگا۔ کفار اور منافقین دوسری طرف ہوں گے، اور پھر ان میں سے گمراہیوں کی بنیاد پر مزید الگ الگ گروہ بنیں گے۔ کمیونسٹ الگ ہوں گے، ہپوکریٹس الگ ہوں گے، جعلی نبوتیں، مشرک، قاتل، ڈاکو، ظالم، سب کے الگ الگ گروہ بنے ہوں گے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا آیت نمبر 21 میں کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں۔ اس آیت سے ہمیں شادی کا مقصد بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیویاں اور شادی بھی اللہ کی نشانی اور رحمت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو مالک تھا نا، مردوں کو جنات کے جنس کی بیویاں دے دیتا، انسان کیا کر لیتا؟ جن بیویاں ہوتی۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر یہ بھی کہ دو اجنبی نکاح کے رشتے میں باہم بندھ کر محبت اور مودت کے ایسے رشتے میں یکجا ہوتے ہیں کہ باقی تمام رشتے اس کے مقابل ہیچ ہو جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون ہوتے ہیں۔ دونوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ دونوں، صرف ایک نہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تاہم اس سے بالواسطہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ شادی کا مقصد ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون، باعث محبت اور رحمت بننا ہے۔ یہ نہیں کہ لڑ لڑ کے دوسرے کا دماغ ہی کھا جائے، زندگی اجیرن کر دیں اپنے پارٹنر کی، زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ وجہ سکون بننا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہمیں یکسو ہو کر دین پر جم جانا چاہیے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت فلیکسیبلٹی ہے، یہ صرف لوگ ہی کہتے ہیں، ہم نے تو قرآن کی سننی ہے نا۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ لبرل مسلمان کی کوئی ڈیفینیشن دے رہا ہو یا کسی شوگر کوٹڈ اسلام کی ہمیں کوئی ڈیفینیشن دے رہا ہو۔ اسلام میں فلیکسیبلٹی کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اللہ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی رائے قائم نہ کریں۔ آج کے دور میں جو ہم فلیکسیبلٹی کا مطلب لیتے ہیں نا، خدا کی پناہ، وہ فلیکسیبلٹی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ اسلام کو آپ موم کی ناک بنا دیں، بلکہ اللہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنا چہرہ جما دو یکسو ہو کر اس دین پر۔ آیت نمبر 30 میں آپ دیکھیے گا، اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں دین پر جم جائیں، کیونکہ ذالک الدین القیم، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مکمل طرز زندگی ہے۔ جس طرح انسان نماز میں چہرہ ہر طرف سے رخ پھیر کر قبلے کی طرف کر لیتا ہے نا، بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جم جا، یہ ہمیں بتا رہا ہے قرآن ہمیں یہاں پر۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رشتہ دار، مسکین، مسافر کو اس کا حق دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں، کیا یہ ان کا حق ہے؟ مال تو ہمارا ہے، اس میں ہم دوسروں کو حق کیوں دیں؟ یہی ہماری اصل غلطی ہے اور یہی ہمارا غلط تصور ہے۔ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال اللہ کی عطا ہے، اسی کی امانت ہے اور اسی نے دیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور پھر جس کو دے دیا، زیادہ دیا، اس کو بھی آزمایا، اور جس کو نہیں دیا یا کم دیا اس کو بھی آزمایا، اور دونوں کا صبر کا امتحان لیا، دونوں کی حکمت کا امتحان لیا۔ مال اللہ کا ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے رکعت میں، پہلی آیات میں ہی، شروع میں ہی بتا دیا سورہ بقرہ میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی عطا اور اسی کی امانت ہے، اور ہمارے ذمہ تو یہ ہے کہ حقداروں تک اس کا حق پہنچا دیں۔ لہٰذا رشتہ دار، مسکین، مسافر پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ احسان تو ان کا ہے
کہ وہ ہمارے مال میں سے آ کر لے جائیں اور ہمارا بوجھ ہلکا کر دیں۔ اس کے بعد یہ سود کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 39 سورہ روم میں، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سود سے مال بڑھتا ہے، بڑھتا نہیں، اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ حالانکہ بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا اور سود سے مال بڑھتا ہے، زندگی میں، عام زندگی میں یہی لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی، بلکہ سود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 سے زیادہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 130 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے 281 میں سود کے مفصل احکامات ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ جب ہم نے پارہ نمبر 1 پڑھا تھا اور پارہ نمبر 3 پڑھا تھا تو ہم نے یہ سارے احکامات دیکھ لیے تھے، تو آپ وہاں تفصیل سے پڑھ بھی سکتی ہیں سود کے بارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ جس مال میں سود مل جاتا ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، حرام ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سود حرام ہے، اور زکوٰۃ نکالنے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو حلال مال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 40 سورۃ الروم۔ اللہ ہی ہمارے سارے کام بناتا سنوارتا ہے، پھر بھی لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہی بات دراصل شیطان کے بہکاوے میں آنا ہے۔ یہی بات تو ہمیں اللہ یاد دلا رہا ہے کہ پیدا اسی نے کیا، رزق وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دے گا، اور پھر دوبارہ زندگی بھی وہی بخشے گا، آیت نمبر 40۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر دور کی کہانی ہے، ایک اصول ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ آیت نمبر 41 میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اصول ہے۔ جب یہ 41 یہ جو مسلسل یہ آیتیں نازل ہوئیں نا، تو ایران اور روم کے مابین جنگ برپا تھی۔ اللہ نے اسے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ قرار دیا، تاکہ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 40 سورۃ الروم۔ اللہ ہی ہمارے سارے کام بناتا سنوارتا ہے، پھر بھی لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہی بات دراصل شیطان کے بہکاوے میں آنا ہے۔ یہی بات تو ہمیں اللہ یاد دلا رہا ہے کہ پیدا اسی نے کیا، رزق وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دے گا، اور پھر دوبارہ زندگی بھی وہی بخشے گا، آیت نمبر 40۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر دور کی کہانی ہے، ایک اصول ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ آیت نمبر 41 میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اصول ہے۔ جب یہ 41 یہ جو مسلسل یہ آیتیں نازل ہوئیں نا، تو ایران اور روم کے مابین جنگ برپا تھی۔ اللہ نے اسے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ قرار دیا، تاکہ وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ جو لڑائیاں اور جنگیں تھیں یہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی، یہی معاملہ گناہوں کا ہے۔ گناہوں کی روک تھام کے لیے اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ ہر مسلمان کے اوپر اس کو فرض کیا، مسلمان کو اس کا پابند کیا، اور اس کے بعد سزا، حدود، تعزیر نافذ کی، تاکہ گناہ پیدا ہو تو فوراً مر جائے، پنپ نہ سکے، پھول نہ سکے۔ لیکن جب یہ سارا نظام ٹوٹ جائے تو گناہ انفرادی سطح سے اٹھ کر اجتماعی وباؤں کی طرح ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا حکم دینے کو کہا اور برائی سے بچنے کا کہا۔ سورۃ اللقمان شروع ہوتی ہے، سورہ روم مکمل ہو گئی، اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو اس بارے میں ہیں، اور کئی صورتیں ہیں، 3-4 صورتیں ہیں۔ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، اور اس میں آیت نمبر 7 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لہو الحدیث کیا چیز ہے، یہ جو کلام دل فریب جس کو کہا گیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے۔ لہو الحدیث سے مراد وہ فضول، بے مقصد اور بیہودہ باتیں جو کرنے کے اہم تر کاموں سے ہم کو غافل کر دیں، یعنی نیکی سے غافل کر دیں، اللہ سے دور کر دیں۔ لہویات، لغویات
اور اس کا اطلاق تمام بے مصرف کھیل تماشے، حسن اور عشق کی داستانیں، گانا بجانا، ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو گھر گھر میں اس کے اثرات پھیلنے لگے، بالخصوص نوجوان طبقہ اس سے متاثر ہو رہا تھا۔ تو اسے روکنے کے لیے ہر کوشش کفار مکہ نے بھی کی اور پروپیگنڈے کیے، ہر حربہ آزمایا۔ تو ایک کفار مکہ میں سے ایک انسان تھا نضر بن حارث، اس نے اسلام کو نیچا دکھانے اور لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے ایک نیا حربہ ایجاد کیا۔ وہ عراق گیا اور وہاں سے شاہان عجم، رستم و اسفندیار کی داستانیں، قصے اور لمبی لمبی داستانوں اور قصہ گوئیوں کی محفلیں اس نے برپا کر دیں، اور یعنی لونڈیاں خریدیں۔ جو کوئی بھی اسلام کے قریب جاتا وہ اپنی ایک لونڈی اس پر چھوڑ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کو برباد کرو، یعنی اس کا دھیان بٹا دو۔ اور جب پھر بھی سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلا تو اس نے یہ تدبیر گھڑی کہ لہو و لعب میں پڑھ کر سنجیدہ باتوں سے لوگوں کا دھیان ہٹاؤ۔ یہ ساری باتیں لہو الحدیث کی تعریف حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہی فرمائی کہ 3 مرتبہ زور دے کر کہ خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ یہ گانا جو ہے نا، گانے ان کے مطابق، عبداللہ بن مسعود کے مطابق، کہ اس سے مراد لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر گانے بجانے والی عورتوں کا بیچنا، خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حرام قرار دیا، نہ ان کی قیمت لینے کو حلال بتایا اور نہ ان کی قیمت کھانا حلال بتایا۔ اچھا جی، اسی میں یہ سارے باتیں آ جاتی ہیں کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب یا لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا مزدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا ہیں کہ ہم وقتی لذتوں میں، گانے باجے، ڈرامے، فلمیں، مطلب ان چیزوں میں قوم پڑی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 9 دیکھ لیں، فوراً ہی آگے اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں کیا اب یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم روتے نہیں ہنستے ہو اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ اس کی۔ سوچنے کی باتیں ہیں۔ لہو الحدیث میں کتنی باتیں انہوں نے ہمارے لیے بیان کی ہیں، کیا سوچنے کی بات نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے فکر مندی کی بات نہیں ہے؟ آج سفر شروع ہوتا ہے اور کانوں میں ہیڈ فونز لگ جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، ابو مالک اشعری روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے والے آلات کو حلال کر لیں گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگ آتا ہے۔ سننے کی باتیں ہیں، خاص طور پر یہ میوزک، اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔